السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ دو بڑی اہم خبر ہے آج کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر جو ہے وہ ڈیلی میل کے حوالے سے ہے اور وہ شہباز شریف کے حوالے سے۔ یقیناً شہباز شریف جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، بڑا پلیزنٹ ان کا فیلنگ ہوگی، ان کو بڑی ہیپی موڈ ہوگا ان کا۔ کیونکہ وہ جو 2019 میں ان پر الزام لگائے گئے، 2019 یاد رکھیے گا کہ جی یہ عمران خان کی حکومت تھی اور شہزاد اکبر صاحب نیب کے حوالے سے ایک بہت بڑی کہانی یہاں پہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی پریس کانفرنس کی اور بڑے پیپر لہرائے اور یہ کیا۔ اور جب ڈیلی میل نے یہ خبر چھاپی تھی کہ سیلاب زدگان کے فنڈز میں جو ہے وہ بڑا خرد برد کیا گیا ہے اور شہباز شریف نے اس کو مس یوز کیا ہے، سیدھے ایک لحاظ سے یہ کہا جائے کہ شہباز شریف پر کرپشن کے الزام تھا اور اس الزام کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کو ڈیفرمیشن کا کیس کیا تھا، عدالت لے گئے تھے۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ یہ کیس 2019 سے چل رہا تھا اور عمران خان یہ کہتے تھے اور شہزاد اکبر یہ کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب اگر آپ سچے ہیں تو جائیں یو کے کی عدالت جائیں اور وہاں ثابت کریں، کیونکہ یو کے جو اخبارات ہوتے ہیں وہ خبر اگر دیتے ہیں تو اگر وہ خبر صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اول تو ان کی خبر غلط ہوتی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ماضی میں خود عمران خان کے خلاف کرسٹوفر تھامس نے 1996 میں دسمبر 1996 میں یہ ایک سٹوری چھاپی تھی دی ٹائمز یو کے میں کہ جی عمران خان، ساؤتھ ایشین کورسپونڈنٹ تھے، انہوں نے یہ خبر چھاپی تھی کہ عمران خان صاحب نے گولڈ اسمتھ سے بہت خطیر رقم لی ہے جو الیکشنز میں استعمال ہوگا۔ یہ سٹیٹمنٹ رکھیں اور دوسری طرف سٹیٹمنٹ رکھیں ڈاکٹر اسرار احمد کی اور حکیم سعید صاحب کی۔ آج کہاں کھڑے ہیں؟ آج میں ایک ادارے میں گیا تو ادارے میں جو بات چیت انہوں نے کی، انہوں نے ایک بات کہی، اس بات سے میں بھی کافی حد تک متاثر ہوں، میں وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہم اینکرز ہیں اور کافی عرصے سے ہیں، لوگ جانتے ہیں اور عوام میں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی پسند کرتے ہیں۔ اچھا، ہماری جو معاشرہ ہے وہ پولرائز ہو چکا ہے، تو اگر آپ عمران خان کی تعریف کریں گے تو وہاں جو موجود لوگ ہوں گے یہ سوچے بغیر کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، عمران خان کی تعریف کر رہا ہے، بس صحیح ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جی عمران خان سے آپ برائی کریں یا آپ کسی اور کی تعریف کریں تو ان کے حمایتی جو ہیں وہ آپ کے واہ کریں گے، یہ سوچے بغیر کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ دیکھیے، صحافت میں یا اینکرنگ میں ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ مظلوم کی کہانی چھاپ رہے ہیں پیسے لے کر اور ظالم اور طاقتور کی کہانی دبا رہے ہیں پیسے لے کر، تو گویا آپ اس معاشرے میں ظلم کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب علی آپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو لانے والوں میں بہت سارے لوگ تھے، ان میں میرا بھی نام آتا ہے کہ جی آپ نے، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ بھی تو اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، میں اس لحاظ سے ذمہ دار ہوں کہ میں 2 پارٹی سسٹم پاکستان میں چل رہی تھی، اس میں تیسرا ایک پارٹی آئی تھی، میں ان کے اس بیانیے کے اوپر گیا ہوں، میں شکل پہ نہیں گیا، اور شاید اس بیانیے کو جیسے ہی عمران خان نے نہیں لیا اسٹارٹ تو میں پہلا اینکر تھا جس نے ان کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اس کو مانا کہ ہاں آپ نے سب سے پہلے آوازیں بلند کی، لیکن انہوں نے جو جملہ کہا ہے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار دیکھیں، کوئی آپ ڈرائیور رکھتے ہیں، کوئی آپ جانور لیتے ہیں، کوئی طوطا لیتے ہیں، کوئی ڈاگ پالتے ہیں، کوئی آپ رشتہ لیتے ہیں، کوئی آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو کرایہ دار رکھتے ہیں تو اس کا حسب نسب آپ ضرور لیتے ہیں، آگے پیچھے معلومات کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے آگے پیچھے معلومات کیوں نہیں کی؟ بڑا عجیب سا ایک یونیک کویشچن آج پہلی دفعہ میرے پاس آیا کہ عمران خان کی سپورٹ کرنے سے پہلے آپ نے ان کے پیچھے ان کی تمام حسب نسب کو کیوں نہیں دیکھا جو آج پاکستان کی عوام رو رہی ہے؟
میں تھوڑی دیر کے لیے اس سوال کے اوپر جو ہے وہ رکا اور پھر یہ سوچا کہ کیا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم پوری حسب نسب دیکھیں یا ہم ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر جائیں جس اسٹیٹمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لاگو ہونا چاہیے، یعنی پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہو، کرپشن سے پاک حکومت ہو، چھوٹی کابینہ ہو، یہ بڑے بڑے پروٹوکولز نہ ہوں، اور یہ جو ہمارے گورنر ہاؤس ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہے، فلاں ہاؤس ہے، ان ہاؤسوں کو یونیورسٹیز بنا دیا جائے، تعلیم اور صحت پہ توجہ دی جائے، پاکستان میں غریب لوگوں کو کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ایک طریقے سے ایک مسیحا کا میسیج تھا، اس مسیح کے میسیج کو آپ بھی دیتے، میں نے کہا تو ہم فالو کرتے ہیں کیونکہ ہم میسیج کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں جب میسیج نہیں ملا تو پھر ہم نے اپوز کیا، کھڑے ہو گئے۔ بہرحال تو یہ میں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لانے سے پہلے، تو پھر وہاں پہ بات آئی کہ ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید نے تو بتا دیا تھا، آپ نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ تو بڑے اوتھینٹک قسم کے بہت بڑے نام ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ اسرار احمد کو پوری دنیا لائک کرتی ہے اور ان کے اوپر ان کی باتوں کو مانتی ہے، تو پھر آپ نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ میں لاجواب ہو گیا۔ آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ چیز، میں نے کہا ہاں سنا تھا۔ پھر آپ نے کہا حکیم سعید کی وہ کتاب آپ نے، میں نے کہا نہیں پڑھی تو نہیں تھی لیکن اس کا ایک جز کہیں آیا تھا وہ پڑھا تھا۔ تو کہنے لگے یہ دو شخصیات جھوٹ بول سکتی ہیں؟ میں نے کہا ان دو شخصیات کی تعریف تو پوری دنیا کرتی ہے اور ظاہر ہے۔ تو کہنے لگے اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، تو آپ کو وہاں دیکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال تو یہ جو کرسٹوفر تھامس نے جب یہ الزام لگایا تھا 1996 میں، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا میں اس پر ڈیفرمیشن کا کیس کروں گا، لیکن آج تک نہیں گئے۔ پھر ابھی فرنٹین ٹائمز کو آپ کے اس میں کیا نام ہے، یو کے ایک اخبار نے ان کے اوپر آپ کے جو الزام لگایا عارف نقوی کے حوالے سے، فورن فنڈنگ کے حوالے سے، فائنینشیل ٹائمز، اس پہ بھی انہوں نے کچھ ابھی تک نہیں کیا۔ ہاں ابھی جو توشہ خانہ کے حوالے سے دیکھیں، دو نیوز اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک شہباز شریف کی اور ایک اس گھڑی کی نیوز دوبارہ آ گئی ہے کہ جی بشرا بی بی اور زلفی بخاری، بشرا بی بی زلفی بخاری سے کہہ رہی ہیں کہ اسے بیچ دو۔ زلفی بخاری اور بشرا بی بی بہت قریب تھے پی ایم ہاؤس میں، لوگ یہ کہتے ہیں اکثر معاملات، اکثر چیزوں میں بشرا بی بی کی سپورٹ جاتی تھی۔ یاد ہے زلفی بخاری کے اگینسٹ میں نے پروگرام کیا تھا اور وہ ڈاکومنٹس میرے نہیں تھے، وہ ڈاکومنٹس آپ کے نیب کے تھے، جو نیب کے پاس ڈاکومنٹس تھے۔ میں یہ بھی آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹس ہمیں نیب سے ملے تھے، جو ڈاکومنٹس ہم نے آن ایئر کیے تھے، اور کوئی میرا خیال ہے جیدار افسر تھا یا ایماندار افسر تھا، وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ زلفی بخاری کے حوالے سے اس کیس میں بہت پریشر ہے، عدالت پہ بھی پریشر ہے، ادارے پہ بھی پریشر ہے، اور اس پہ بھی پریشر ہے، کیا نام ہے، نیب پہ بھی پریشر ہے، اور وہ پریشر نیچے آیا تھا۔ تو شاید اس آفیسر نے یہ محسوس کیا کہ میں وہ کام آگے نہ کر سکوں جس کی، کیونکہ جیسے جاوید اقبال کو تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب جو اشارہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، تو وہ جو نیچے افسر تھا اس نے یہ، میں نام کوڈ نہیں کرنا چاہوں گا، وہ نیچے افسر جو تھا اس نے پھر یہ ڈاکومنٹس ریلیز کیا، وہ ہم تک پہنچا تھا، اس کو ہم نے آن ایئر کیا، اور اس سلسلے میں زلفی بخاری بہت ناراض ہوئے۔ زلفی بخاری تو ناراض ہوئے لیکن اس سے زیادہ آپ کے جو بشرا بی بی تھی وہ ناراض ہوئی۔ تو زلفی بخاری اور بشرا بی بی کی ایک ریلیشن بہت قریبی رہی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک خبر تھی جو اس خبر کو آئی تھی اور بالکل صحیح خبر تھی، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جی خبر بالکل صحیح ہوتی ہے لیکن عین موقع پہ وہ چیز چینج ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا تعلق بہت ہے، وہ کہا جاتا ہے زمین کے معاملہ ہو، ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کا میٹر ہو، کچھ اور ایشوز ہو، بہت گہرا تعلق تھا۔ پی ایم ہاؤس میں یہ بڑے لاڈلے تھے، اور سب سے زیادہ لاڈلے عمران صاحب سے بھی زیادہ وہ بشرا کی بیوی کے تھے۔ تو یہ آڈیو لیک ہو گئی، اور یہ آڈیو اب آ رہی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اب، اور وہ جو شفیق تھا، کہا جاتا ہے عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے شفیق کو تو وہ شفیق شاید باہر آ گئے ہیں، میں نے ابھی تک اس سے رابطہ نہیں کیا، لیکن خبر ہے کہ شفیق نے کہا ہے کہ جی میں نے تو یہ گھڑی نہیں خریدی۔ اگر انہوں نے گھڑی نہیں خریدی تو پھر وہ گھڑی وہی جو دبئی میں بیچی گئی تھی وہ گھڑی تھی، تو پھر وہ خبر صحیح تھی، اور اگر وہ خبر غلط ہے تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں ان کو
دبئی اور UAE اور UK کی عدالت میں لے کے جاؤں گا. کیا ان کو عدالت میں لے کے گئے عمران خان صاحب؟ کیونکہ عمران خان صاحب عدالت میں لے جانے کی دھمکی تو دیتے ہیں لیکن لے نہیں جاتے. تو سنا ہے کہ جی وہ شاید نوٹسز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. نوٹسز تو 50 آپ پھینک دیں. اصل اہمیت ہوتی ہے کہ کورٹ میں رجسٹرڈ ہو کیس اور عدالت میں یہ چیز سامنے آئے ڈیفرمیشن کا کیس. تو UAE اور آپ کے UK میں وہاں جب یہ کیس آتا ہے تو فوراً رزلٹس آتا ہے. تو شہباز شریف کو آج بہت ریلیف ملا ہوگا اور اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں اور یہ بہت بڑا داغ تھا ان کے اوپر. اور پاکستان کے کسی چھوٹے موٹے اخبار معافی چاہتا ہوں سردی ہے یہاں, تو UK کے ایک اہم ترین اخبار نے یہ خبر چھاپی تھی اور اس کو عمران خان اور ان کے مخالفین جو شہباز شریف کے ہیں یہ اور شہزاد اکبر نے بہت اٹھایا تھا. لیکن آج کافی ریلیف ملا شہباز شریف کو جب یہ خبر آئی کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے جو خبر دی تھی انہوں نے. حالانکہ اس کیس کے حوالے سے کوئی 9 دفعہ ڈیلی میل نے عدالت سے ٹائم مانگا تھا اور اب یہ بھی شہباز شریف بھی ٹائم مانگ رہے تھے جواب کرنے کے لیے, لیکن عدالت نے ٹائم نہیں دیا. چنانچہ ابھی یہ پروسیڈنگ جاری تھی کہ ڈیلی میل کو احساس ہوا ہوگا کہ یہ خبر شاید عدالت میں رک نہیں سکی اور پھر عدالت اگر فیصلہ دے گی تو بہت نقصان ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے عقل مندی کی کہ ایک ایسی خبر جس کا بیس بہت مضبوط نہیں تھا, ہو سکتا ہے یہ بیس شہزاد اکبر نے پرووائڈ کیا ہو, عمران خان صاحب نے پرووائڈ کیا ہو, لیکن بہت زیادہ پازیٹیو نہیں تھا. اس زمانے میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اپوزیشن لیڈر تھے, عمران خان ملک کے وزیر اعظم تھے, ان کے ارد گرد اسٹیبلشمنٹ تھی اور اوپر ٹرمپ بھی تھے اور پتہ نہیں کون کون تھا, تو بہت طاقتور وزیر اعظم کہلا رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ شہزاد اکبر کا وہ سلسلہ جو ہے وہ اور عمران خان کا وہ جو نیب کے حوالے سے یہ کیس تھا سیلاب زدگان کے پیسوں کو کھانے کا, وہ عمل ہوا. لیکن کہ ان کو نہیں پتا کہ جی شہباز شریف نے کرنا ہے کیس, کیونکہ وہ اس سلسلے میں جانتے تھے کہ اس میں یہ خبر چھوٹی ہے اور غلط ہے. اور وہ ہوا کہ انہوں نے ڈیفرمیشن کا کیس کیا, عدالت میں گیا. عدالت میں اس کا فیصلہ آنے سے پہلے ڈیلی میل نے معافی مانگ لی اور شہباز شریف صاحب اس کرپشن کے کیس میں جو عدالت نے ان کو سرخرو کیا, خاص طور پہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھا, اس کیس میں بھی جس کو بہت یوز کیا گیا عمران خان, شہزاد اکبر اور PTI والوں نے, آج وہ کہاں کھڑے ہوں گے بتائیں؟ ان پر آج بجلی گری ہوگی. تو PTI پہ آج 2 بجلی گری ہے. ایک ظاہر ہے پنکی پیرنی یا بشرا بی بی عمران خان کی وائف ہیں, اگر ان کی آواز میں گھڑی بیچنے کے حوالے سے آڈیو موجود ہے تو یہ یقیناً ان کی PTI والوں کے لیے بڑی تکلیف دہ عمل ہے. اور دوسرا ان کے سخت ترین مخالف, PTI کے سب سے سخت ترین مخالفین جو ہیں وہ PTI والوں کے یا عمران خان کے سب سے اپوزیشن میں مولانا ہیں, آپ کے دوسرے اور سیاسی جماعتیں ہیں, آصف زرداری ہیں, ان میں سب سے زیادہ ان کو میرا خیال ہے دعوت کہہ لیجیے شہباز شریف سے یا نواز شریف سے. اور اگر شہباز شریف کو جن پر کرپشن کے شدید الزامات لگائیں اور بار بار UK کی عدالت بھی, UK کی اخبار بھی معافی مانگے یا وہ کیس ختم کرے یا ان کو بری کرے, تو عمران خان پہ یا PTI والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. ٹاک دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.